بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اظہار العرب کے نثر کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں۔ کسی بھائی نے کہا تھا کہ اشعار کا ترجمہ تو ہوتا ہی ہے، نثر کا ترجمہ کر دیجئے، صفحہ نمبر 5 سے 20 یا 22 تک کا۔ آئیے کچھ نثر کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اس میں دیکھیے، سب سے پہلے ہے صفحہ نمبر 5 سے، وقال الاعشى واسمه میمون بن قیس احد بنی قیس بن ثعلبہ یکنى ابا بصیر۔ وقال الاعشى، اور اعشى نے کہا۔ اعشى کون ہے؟ واسمہ، اور ان کا نام میمون بن قیس ہے۔ میمون بن قیس ان کا نام ہے۔ احد بنی قیس بن ثعلبہ، بنی قیس بن ثعلبہ کے ایک فرد ہیں، ایک شخص ہے، ان میں سے ایک ہیں۔ یکنى ابا بصیر، یکنى ابا بصیر، جن کی کنیت ابو بصیر کی جاتی ہے، یعنی ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو بصیر ہے۔ وہو جاہلی، وہ جاہلی تھے، یعنی زمانے جاہلیت میں تھے۔ ادرک الاسلام، ادرک ادرک ادراک مطلب ہوتا ہے پانا، ادرک الاسلام، انہوں نے اسلام کو پایا۔ وقصد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا المدیح، وقصد النبی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا ان اشعار کے ذریعے سے۔ فصدہ کفار قریش، فصدہ، صدہ مطلب ہوتا ہے روکنا، فصدہ کفار قریش، یہ فاعل ہے کفار قریش، تو کفار قریش نے ان کو کیا کر دیا؟ روک دیا۔ وجمعوا له من الابل وغیرها فرجع ولم يسلم، ولم يسلم یہ سمیہ سے آتا ہے، سلمہ اسلم، ولم يسلم۔ وجمعوا له من الابل، اور انہوں نے اس کے لیے اونٹوں کو کیا کر لیا؟ جمع کر لیا، یعنی ان کے جو اونٹ تھے ان کو جمع کر لیا، لے لیا۔ وغیرہ، اور اونٹ کے علاوہ جو چیزیں تھیں ان کے پاس ان کو بھی کیا کر لیا؟ جمع کر لیا۔ فرجع، تو وہ لوٹ آئے، ولم یسلم، اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ وہو احد الشعراء الذین یقال فیہم، وہو احد الشعراء الذین، اور وہ، وہو، اور وہ ان شعراء میں سے ایک ہیں۔ وہو احد الشعراء الذین، اور وہ ان شعراء میں سے ایک ہیں، یقال فیہم، جن کے تعلق سے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، انہم اشعار العرب، کہ یہ کیا ہے؟ اشعار العرب ہے، عرب میں سب سے بڑے کیا ہیں؟ شاعر ہیں۔ وبعضهم یفصل، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ جدا کرتے ہیں، الگ الگ کہتے ہیں فیقول، کہتے ہیں اشعار العرب امرؤ القیس۔ اشعار العرب کون ہے؟ امرؤ القیس، یعنی عرب کے سب سے بڑے شاعر کون ہیں؟ امرؤ القیس ہیں۔ اذا رکبہ، جب وہ کیا ہو؟ سوار ہو۔ والنابغۃ اذا رہبہ، اور دوسرے نمبر پر نابغہ زبیانی ہے جب وہ ڈریں۔ والزہیر اذا رغبہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زہیر ہے سب سے بڑے شاعر، کب؟ اذا رغبہ، جب وہ دلچسپی لیں، خواہش کریں کسی چیز میں تو۔ والاعشى اذا تربہ، اور عاشا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عاشا سب سے بڑے شاعر ہیں، کب؟ اذا تربہ، جب وہ خوش ہوں۔ هؤلاء الاربعة الطبقة الاولى من الشعراء الجاهلية عند ابن سلام الجمحی، سلام الجمحی نام ہے۔ تو یہ جو چار جو شعراء ہیں طبقے اولا کے ہیں، من شعراء الجاہلیہ، جاہلی شعراء میں سے جو طبقہ اولا، پہلا جو طبقہ ہے، ان میں سے یہ چاروں ہیں۔ هؤلاء الاربعة، یہ چاروں کے چاروں، الطبقة الاولى من شعراء الجاہلیہ، شعراء جاہلیت میں سے کیا ہے؟ پہلے طبقے کے ہیں۔ کن کے نزدیک؟ ابن سلام الجمحی کے نزدیک۔ یہ دوسرا ہے صفحہ نمبر 6 کا۔ یروہ، روایت کی جاتی ہے، ان عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ قال لسابق البربری، کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہا، کس سے کہا؟ سابق یہ نام ہے، لسابق البربری، سابق بربری سے کہا، حین دخل علیہ، حین دخل علیہ، جس وقت وہ ان کے پاس گئے، یعنی سابق بربری ان کے پاس گئے، اس وقت کہا، انہوں نے کیا کہا؟ عزنی یا سابق واوجز، عزنی یا سابق، اے سابق مجھے کیا کرو؟ واعظ کرو، نصیحت کرو، واوجز، اور مختصر کرو۔
قال نعم یا امیر المومنین، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں اے امیر المومنین، نعم یا امیر المومنین، جی ہاں اے امیر المومنین۔ دیکھیے انہوں نے کہا نعم یا امیر المومنین، جی ہاں اے امیر المومنین، وَأُبْلِغُ انشاء اللہ تعالی، اور اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو میں کیا کروں گا، پہنچاؤں گا، یعنی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ سابق بربری جو ہیں یہ عابد و زاہد شاعر تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا تھا اور ان کو اشعار پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ قال ہاتھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ پیش کرو، چلو لاؤ۔ فَأَنْشَدَهُ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ فَأَنْشَدَهُ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ، تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے۔ فَبَكَى عمر حَتَّى سَقَطَ مَغْشِيًا عَلَيْهِ، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے یہاں تک کہ سقط مغشیًا علیہ، گھسی کھا کر، مغشیًا علیہ گھسی کھا کر کیا ہو گئے، گر پڑے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ ہے وقال ورقة بن نوفل الاسدی لکفار مکہ حین رعاهم يعذبون بلالا على اسلامه، اور ورقہ بن نوفل نے فرمایا، ورقہ بن نوفل نے کہا، ورقہ بن نوفل الاسدی پورا نام ہے، کس سے کہا انہوں نے، لکفار مکہ تھا، کفار مکہ سے کہا، کیا کہا، آگے دیکھتے ہیں، حین رعاهم، جس وقت انہوں نے ان کو دیکھا، یعنی کفار مکہ کو دیکھا، یعذبون بلالا، کہ وہ لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، عذاب دے رہے ہیں، علی اسلام ہی، ان کے اسلام لانے پر یا ان کے اسلام لانے کی وجہ سے۔ وکان ہوا وزید بن عمر ونوفیل العدوی وعثمان بن الحویرث الاسدی وعبید اللہ بن جہش الاسدی اجتمعوا علی تحقیق الدین۔ وکان ہوا وہ، یعنی ورقہ بن نوفل، زید بن عمر، نوفیل العدوی، عثمان بن حویرث الاسدی، عبید اللہ بن جہش الاسدی، یہ سب کے سب اجتمعوا علی، اجتماع علی من جمع ہونا، یہ سب کے ساتھ جمع ہوئے علی تحقیق الدین، دین کے تحقیق کرنے پر، یعنی دین کو تحقیق کریں، دین کو دیکھیں کہ آخر یہ دین ہے کیا۔ وسافروا من اجلہ، اور اسی وجہ سے، من اجلہ اسی وجہ سے، سافروا انہوں نے کیا کیا، سفر کیا، اسی وجہ سے انہوں نے سفر کیا۔ فاما ورقہ، جہاں تک رہی بات ورقہ کی، فتنصر وتعلم الکتب، فتنصر تو اس نے کیا کیا، نصرانیت اختیار کر لیا۔ مددگار بننا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے اور نصرانی بننا بھی ہوتا ہے، تو نصرانیت کو انہوں نے اختیار کر لیا، نصارہ بن گئے وہ، وتعلم الکتاب، اور کتابوں کو پڑھا سیکھا۔ ثم آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وصدقہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، یعنی انہوں نے جو باتیں بتائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو انہوں نے کہا کہ سچ ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی تھی، لیکن ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو پھر اسلام قبول کر لیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا تھا، اپنا جو واقعہ بتایا تھا ورقہ بن نوفل سے، تو انہوں نے پہچان لیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ وہی نبی ہیں جو آخر میں آنے والے ہیں، اور پورے ان کے واقعے سے آپ کو پتہ چلے گا، تو انہوں نے تصدیق کی تھی اللہ کے رسول کی، وصدقہ، اور تصدیق کی انہوں نے۔ وَأَمَّا زید، جہاں تک رہی بات زید کی، فَلَمْ يُدْرِكِ الْإِسْلَامَ، تو انہوں نے اسلام کو نہیں پایا۔ وَكَانَ عَلَى الْحَنِيفِيَّةِ، دین ابراہیم علیہ السلام، اور وہ دین حنیف پر تھے۔ دین حنیف کون سا دین ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین، یعنی جو اس وقت مکہ میں چل رہا تھا اور بہت سارے لوگ اس دین کو ماننے والے تھے۔ وَتَرَكَ الْأَوْثَانَ، اور انہوں نے کیا کر دیا، بتوں کی جو عبادت تھی اس کو چھوڑ دیا۔ ورسوم الشرک، اور شرک کے جو رسوم تھے، رسم و رواج تھے، ان کو بھی چھوڑ دیا۔ وَأَمَّا عثمان، رہی بات عثمان کی، فَلَحِقَ بِقَیصر، تو وہ قیصر سے ملا۔ قیصر یہ بادشاہ ہے، قیصر روم جسے کہا جاتا ہے، روم کا بادشاہ۔ فتنصر عندہ، تو انہوں نے بھی کیا کر لیا، فتنصر عندہ، اس کے پاس، یعنی بادشاہ کے پاس، قیصر کے پاس نصرانیت اختیار کر لیا انہوں نے بھی۔ وَأَمَّا ابن جہش، جہاں تک رہی بات ابن جہش کی، فَكَانَ شَاكًّا فِي أَمْرِهِ، دیکھیے فَكَانَ شَاكًّا فِي أَمْرِهِ، تو وہ اپنے اس معاملے میں شک میں پڑا رہا،
شک کرتا رہا حتی اسلم، یہاں تک کہ کیا کر لیا؟ اسلام قبول کر لیا. ثم ہاجر الی الحبشۃ، پھر حجرہ کی طرف کیا کہتے ہیں حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے وہ. فرتدہ، پھر مرتد ہو گئے یعنی اسلام سے پھر گئے. وتنصر ہناک، اور وہاں پہ انہوں نے کیا کر لیا؟ نصرانیت کو اختیار کر لیا.